ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از بعثت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بحر بے کراں ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ ہم اس مختصر سے وقت میں پوری سیرت تو کیا، سیرت کے کسی ایک پہلو کا کما حق ہو، جیسا کہ اس کو بیان کرنے کا حق ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر اور جس وقت میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، وہ وقت ایسا وقت تھا، وہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی تھی کہ پوری دنیا اس وقت اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ لا قانونیت ہر جگہ عام تھی، عبادات محفوظ نہیں تھیں، کسی کا حق محفوظ نہیں تھا۔ عورت، اس کو حق تو کیا دینا، اس کو خود وراثت میں تقسیم کرنا اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم ہوا کرتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو وہ قوم جو دوسروں کا حق مارنا فخر سمجھا کرتی تھی، وہ دوسروں کے حق کی محافظ بن گئی۔ وہ قوم جو در در نیاز جبیں جھکایا کرتی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو وہ جو ہر وقت اپنے پاس نیا سے نیا معبود رکھتے تھے، اب ایک اللہ کے سامنے نیاز جبیں جھکانے والے بن گئے۔ وہ قوم سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر آپ نے دیکھا اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے موحد بن گئے۔ تو ایسی قوم کے اندر عورت جو قابل تقسیم سمجھی جاتی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی عورت کو آج ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اسی جنت کو ایک عورت یعنی ماں کے قدموں کے تلے قرار دے دیا۔ یہ عورت کو مقام ملا۔ بچی ہوتی تو پریشان ہو جاتے، اس کو برائی سے یاد کیا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس معاشرے میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی طرح پرورش کرے، تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، کل قیامت کے دن میں اور وہ یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں کتنا بلند مقام ہے۔ فرمایا، بیٹیوں والا میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیوی، فرمایا کہ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر عورتوں کو حقوق دیے۔ بہرحال جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانا تھا تو آخری وقت میں بطور تربیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے غار حرا کی طرف متوجہ فرما دیا۔ خلوت نشینی میں چلے گئے، کئی دن کا زاد راہ سامان لے کر چلے جاتے، وہاں مشغول عبادت رہتے۔ جب اپنا سامان ختم ہوتا گھر آتے، دوبارہ لے کر پھر چلے جاتے۔ یہ اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں کہ پوری امت کا مقتدا پیشوا بنانا ہے۔ اسی دوران ایک دن ایک نبوت 14 اگست 610 عیسوی کو 18 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اقرأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، تھوڑا دبوچا، پھر فرمایا اقرأ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی کیا، اب تھوڑا زور سے دبایا۔ 3 مرتبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر سنائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات۔ لیکن چونکہ پہلا وقت تھا، حضور علیہ السلام گھبرا گئے، وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، گھبرائے ہوئے۔ حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ پھر فرمایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو تاریخ ساز جملے کہے، وہ دیکھنے میں جملے نظر آتے ہیں لیکن وہ گزشتہ 40 سالہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کیا کہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے؟ فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی نبوت کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں پتا، لیکن سیرت بیان فرما رہی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تو جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، لوگ گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مسکینوں کے لیے کماتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملہ میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصائب کا شکار ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ یہ تسلی دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل جو عیسائیت کے عالم ہیں،
انجیل کے عالم ہیں، جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنتے ہیں تو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارکباد ہو، خوشخبری ہو، یہ آپ کے پاس جو شخصیت آئی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، میں کمزور ہوں، لیکن اگر میں اس وقت زندہ ہوا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی تو میں اس وقت آپ کا ساتھی ہوتا، اگر میں زندہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کیونکہ خصوصیات میں نے آپ کو بتا دیں۔ پورا اہل مکہ خوش ہے، تمام صادق و امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، مجھے کیوں نکال دیں گے؟ فرمایا کہ آپ سے اللہ رب العزت نے جو کام لینا ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو منصب سونپنا ہے، اس منصب کے بعد یہ اہل مکہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ تو یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی۔ 2-3 سال اسی طرح گزر گئے، دوبارہ وحی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے آسمان سے آواز سنی، آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے زمین و آسمان کے درمیان وہی شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آئی جو غار حرا میں میرے پاس آئی تھی۔ میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا، پھر فوراً گھر گیا، پھر وہی جملے، زمبلونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیات اللہ رب العزت نے دوسری وحی میں نازل فرمائی، اور یہاں سے آپ کو آپ کی ذمہ داری سونپ دی گئی کہ اب آپ کا کام شروع ہو چکا ہے، جتنی تربیت ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں کی تربیت کیجئے۔ اور ابتدائی دور میں، ابتدائی وقت میں جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ خفیہ طور پر تبلیغ کیجئے، خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دیجئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی جو ہر مشکل وقت میں کام آنے والی ہے، اس کو دعوت دی کہ یہ معاملہ ہے، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، بچے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ اب گھر سے باہر نکل کر اپنے سب سے قریبی دوست، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس طرح چند اشخاص ایمان لے آئے۔ یہ دور، یہ خفیہ دعوت کا دور 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال بعد اب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب خفیہ دعوت ہو چکی، لوگ آپ کی بات ماننا شروع ہو گئے، چند لوگ ایمان بھی لے آئے۔ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، علی الاعلان نبوت کا اعلان کر دیجئے، علی الاعلان دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور قربان جائیے کہ ہر نبی جب نبوت کا اعلان کرتا ہے تو معجزے دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے قوم کو دعوت دی تو ساتھ معجزہ دکھایا۔ یہاں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزے نہیں دکھا رہے، اپنی سیرت دکھا رہے ہیں کہ میں نے تم میں لیل و نہار گزارے، شب و روز گزارے، میرے تمہارے ساتھ معاملات ہوئے، میری شادی اور خوشی اور غمی تم نے دیکھی، یہ بتاؤ مجھ کو کیسا پایا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں تم میں عمر گزار چکا ہوں، 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، وہ گزار چکا ہوں، بتاؤ میں کیسا ہوں۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا آپ تو صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ مزید تائید کے لیے فرمایا
اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کوئی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ ڈبل تائید کروانے کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اس معاملہ میں۔ حضرت ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، کہا کہ میرا دین عبد المطلب چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا اور ایک جملہ بددعائیہ کہا، تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اس وجہ سے ہمیں جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ رب العزت نے پوری سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، پوری سورت اس کی بددعا میں نازل فرما دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے۔ یہاں دیکھیں چچا ہے، چچا نے گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج ہمارا تب تک قرآن پورا نہیں ہوتا، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تب تک ہماری تلاوت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ ابو لہب کو بددعا دے کر آگے نہیں جاتے۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت، اور یہیں سے مشکلات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے مشکلات کا آغاز مشکلات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاندان والوں کے ساتھ بھی بائیکاٹ، آپ کے ساتھ بھی بائیکاٹ۔ کیوں؟ کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ خاندان والوں نے حوالے نہ کیا تو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا، جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 سال وہاں رہے، ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا، پینے کو نہ ملتا۔ ہمارا کھانا پینا وہاں کیا تھا؟ ہمارا کھانا پینا اس گھاٹی کے اندر جو درخت تھے ان کے پتے ہم کھا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے مشکلات میں کن کو رکھا ہے، سب سے زیادہ مشکلات کن پر آئی ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آئی ہیں۔ ثم الامثل، پھر جو ان کے قریب، ان کے زیادہ ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی بات کو سننے والے انبیاء کے بعد ان پر مشکلات آئی ہیں۔ ثم الامثل، پھر جو ان کے مشابہ ہیں ان پر آئی ہیں۔ ذرا دیکھیے غزوہ خندق کا موقع ہے، بھوک پیاس میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کے مارے برا حال ہے، اپنا پیٹ دکھایا، پتھر باندھ رکھے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ انہوں نے تو ایک ایک باندھ رکھے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ یہ مشکلات ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہم سفر میں تھے، تو ذات الرقاع غزوہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ سفر کے دوران ہم سب کے پاؤں لہولہان ہو گئے، ہم اپنے کپڑے کاٹ کاٹ کر اپنے پاؤں پر باندھتے تاکہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ذات الرقاع کا مطلب ہوتا ہے پٹیوں والا غزوہ، غزوہ ذات الرقاع۔ اور یہ فرماتے ہوئے رو پڑے کہ آج تک یہ بات ہم نے کسی کو نہیں بتائی تھی، آج ہم نے بتا دی، کہیں اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو ضائع نہ فرما دے۔ آج ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہم عمل بعد میں کرتے ہیں، کوشش پہلے ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے یہ اتنا نیک کام کر دیا ہے، یہ نیک کام کر دیا۔ وہ صحابی رسول اتنی مشکلات کے بعد، اور بتانے کا مقصد بھی یہ کہ لوگوں کی اصلاح ہو، پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ابھی تک میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا تھا، آج بتا دیا، کہیں اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو ضائع نہ فرما دیں، ہمارے ایمان کو ضائع نہ فرما دیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کا ایمان۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان. اسی لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آئیں، پھر ان کے جو مثل سب سے زیادہ ہیں ان پر آئیں، پھر ان کے مثل جو سب سے زیادہ ہیں ان پر آئیں. اور پھر جب مکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مایوس ہو گئے، تبلیغ کر کر کے تھک گئے، تو طائف کی طرف سب روانہ ہو گئے. اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا کہ کہیں وہ ماننے والے ہو جائیں، لیکن وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ ظالم نکلے. انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ لو لہان کر دیا، جوتے مبارک لو لہان ہو گئے. ایک فرشتے آتے ہیں کہ اگر آپ بد دعا کر دیں تو ہم ان تمام کو تباہ و برباد کر دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ آج انہوں نے نہیں مانا، کل ان کے اندر سے کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا. اپنی ذات کو پیچھے کیا، اللہ رب العزت کے دین کو آگے کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم فاتح سندھ وہ انہی طائف والوں کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مبارک کو دیکھیے. بہرحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. 13 سال گزر گئے. اہل مکہ نے ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. آخر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب قتل کرنا ہے. نعوذ باللہ. حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دور یعنی ہجرت مدینہ شروع ہوتا ہے، مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لٹاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہو جاتی ہے. اور وہاں پھر آپ استقبال جانتے ہیں، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. بچیاں استقبال کرتی ہیں، لوگ باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں. اور پھر مدینہ والوں کا ایمان دیکھیے. جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. بنیاد رکھنے کے بعد مواخات مدینہ، تآخوا اخوین اخوین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی دو کو بھائی بھائی بنا دیا. اور کیسا بھائی بنایا؟ فرمایا آج کے بعد جو بھی انصاری جو کمائے گا وہ مہاجر کا بھی ہوگا. جو تمہارے پاس مال ہے آدھا مہاجر تمہارے بھائی کا ہوگا. آج ہم جن کا حق ہے سکے بہن بھائیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا ایمان دیکھیے کہ باہر سے آنے والے مہاجرین کو اپنا آدھا پارٹنر بنا رہے ہیں. یہ ان کے ایمان کا حال ہے. مواخات مدینہ مکمل ہوتا ہے. پھر یہیں پر مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کو بلندیاں رفعتیں دینا شروع کیں. یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس کا سربراہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا جاتا ہے. تو یہ پہلی وہ وفاقی دارالحکومت ہے جو اسلام کے نام پر بنی. مدینہ وہ پہلی دارالحکومت ہے، وفاقی دارالحکومت ہے جس کے سربراہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہ مدینہ میں بنی. تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آج ہم آئیڈیل باہر سے تلاش کرتے پھرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ہمارے لیے آئیڈیل ذات، اسوہ حسنہ والی ذات، نمونہ ذات وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. ہم آئیڈیل اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسی کی اطاعت کرتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنتوں سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
ہم جس جس شعبے سے وابستہ ہیں، جس جس شعبے میں ہم چل رہے ہیں، اگر ہم معلم ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے دیکھیں، حکمران ہیں تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کیسے تھے، وہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمران تھے، کیسا امن قائم کیا، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ کیسے معلم تھے، ایسی تعلیم و تربیت کی کہ تعلیم دی تو دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دیا، تربیت کی تو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شوہر ہیں تو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، وہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سب سے پہلے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آئے۔ جب محبت دلوں میں آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر عمل آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔